بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ جو رائمنڈ کا مرکز ہے اور ایک وقت ایسا گزرا ہے یہاں حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا ہے۔ جہاں رائمنڈ کا جو اسٹیشن ہے ریلوے کا، یہاں حضرت نے انتظار کیا تھا۔ وہاں اس وقت مرکز نہیں تھا، اور جہاں حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جائے وہاں فکر نہ کرے، وہاں دعا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکزہ کی دعا تھی، یہاں ریونڈ کا مرکز بن گیا۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بنیاد رکھی ہے، اور یہاں تمام اکابر تشریف لاتے رہے، قیام کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرکزہ کی ساری زندگی یہاں گزر گئی۔ اور یہ ان حضرات کی دعاؤں کی برکت سے یہ مرکز قائم ہے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ مرکز قائم ہوتا رہے گا، ان کی ترقی ہوتی رہے گی، اور ان کا فیض پوری دنیا میں پہنچتا رہے گا۔ اور جو نہج حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نہج قائم کیا تھا، اسی نہج پہ قائم ہیں۔ کہتے ہیں ہم لکیر کے فقیر ہیں، ذرہ برابر اس نہج سے نہیں ہٹیں گے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ یہ نہج اللہ کے ہاں قبول تھا، قبول کروایا۔ پوری دنیا میں جو انقلاب ہو گیا اسی نہج کی برکت سے، جو قرآن حدیث سے لیا گیا تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کی ایسی حفاظت کرو جیسے کہ اپنے گھر کی بیٹی کی حفاظت کرتے ہو۔ اس کام کی حفاظت کرنا، اس نہج کی حفاظت کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اب دیکھیں نظام الدین کا جو مرکز ہے نہج سے کیسے ہٹ گیا، جو نہج بڑوں نے بنایا تھا اس نہج سے ہٹ گیا۔ وہ کتاب جو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت کے کہنے پہ لکھی گئی، پڑھی گئی، حضرت نے دعا بھی کی، اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ کتاب پڑھی گئی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ کتاب فضائل اعمال پڑھی گئی۔ اسی کتاب کی جگہ دوسری کتاب لے کر آئے بغیر مشورے کے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے اندر یہ جو گشتیں ہیں، گشت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی جگہ میں دعوت تعلیم اور استقبال کو لایا گیا۔ وہ اسے تینوں بڑوں کے نہج میں یہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتایا مولوی سعد نے کہ مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کوئی مسجد نہیں تھی، وہاں دعوت دی، تو دعوت تو باہر جا کے دعوت دی جاتی ہے۔ اس نہج کو وہاں بھی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مستورات کے دو عمل تھے، کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقہ، دونوں کتابوں سے پڑھنا، کبھی کبھی 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ حضرت یہ جو نا ہمارے حضرت اسی پہ چلتے رہے، لیکن وہی نظام الدین والے مولوی سعد نے اس کو بھی چینج کر کیا ہے، مستورات کے کام کو 5 کام کر دیے جو مستورات کا عمل ہے۔ اور اسی طرح جو تبلیغ کا جو ممبر ہے اس پر فضائل بیان ہوں گے، مسائل نہیں ہوں گے، یہ نہج بنایا گیا تھا، اسی نہج کو چینج کیا۔ مولوی سعد جو ہے نا تبلیغ کے ممبر پہ بیٹھ کے
مسائل بیان کرنے لگے، اور اس صحیح مسائل بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ غلط مسائل بیان کرنے لگے، کام کے اندر 12-13 جو ہے نا تبدیلی کی، اور 300 کے قریب ایسی باتیں ہیں جو تمام علماء کو اس پر اعتراض ہے، نشاندہی بھی کی ہے۔ تو کیسے نہج کو چینج کیا نظام الدین کے اندر؟ لیکن الحمدللہ یہ ریوانڈ والے شورا والوں نے مولوی سعد کو بہت سمجھایا، بہت سمجھا کے تک گئے۔ اگر اس کو نہ چھوڑتے، جو فتویٰ مولوی سعد اور اس کی جماعت پر لگا ہوا ہے، پھر وہ فتویٰ پورا جو ہے نا پورا کام پر، پوری تبلیغ پر جو ہے نا وہ فتویٰ لگ جاتا۔ تو اسی مجبوری کی وجہ سے، اسی نہج کو بچانے کی وجہ سے نظام الدین اور مولوی سعد کو چھوڑ دیا۔ آج بھی الحمدللہ یہ شورا والے، یہ رائیوانڈ والے، یہ اسی نہج پہ قائم ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو نہج ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی شخص سیاسی ہو یا کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرنے والا ہو، اس کو ریوانڈ کا تبلیغ کا ممبر نہیں دیا جائے گا۔ آج جو واقعہ پیش آیا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ممبر نہیں دیا گیا، وہ صرف ایک ہی وجہ ہے، یہی ہے کہ وہ ایک خاص جماعت کی حمایت کرتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ کیونکہ تبلیغ والے کسی کی مخالفت نہیں کرتے، کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ تبلیغ والوں کو ہر جگہ جا کے کام کرنا ہے، پوری امت یہ جہنم سے بچ جائے، ہر ایک کے پاس جانا ہے۔ ایک جماعت کو اگر آپ جماعت کی حمایت کریں گے تو دوسری جماعت والے آپ کی مخالفت بن جائیں گے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے، پھر آپ ان کو کیسے جا کے دعوت دیں گے؟ تو الحمدللہ کسی کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ بس ہم نہج کی حفاظت کریں گے۔ بعض لوگوں کو تو یہ نقصان نظر آتا ہے کہ اللہ کی قسم کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اسی نہج پہ چل رہے ہیں، اسی نہج پہ چلنا ہے۔ اگر ترقی چاہیے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، مزید ترقی ہوگی تو پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے، کسی کی کوئی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ہم نہج کی حفاظت کریں گے، کسی کی ذات کا جناب کوئی مخالفت نہیں ہے، سب ہمارے، ہم سب کے۔ تو لیکن یہ جو نہج ہے اس کی حفاظت ضروری ہے، یہ ہم سب پر جو ہے اس نہج کی حفاظت ضروری ہے، ہم اس نہج کی حفاظت کریں۔ تو اصل میں اس نہج کی حفاظت کر کے یہ چل رہے ہیں، تو بہت نادان لوگ مخالفت کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لکیر کے پکیر ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایک جماعت ہے جو پھس رہی ہے، کھپ رہی ہے، تھک رہی ہے، صرف میرے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، سب کچھ اپنا لگا رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، سب کچھ قربان کر کے پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں، تو کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، آپ ان کو سلام کریں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم ایسی جماعت اللہ پاک ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کے مشوروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ مزید ان کو استقامت دے نہج کی حفاظت کرنے کے لیے۔ نہج کی حفاظت ہم سب کی حفاظت ہے، ساتھیوں کی حفاظت ہے، کام کی حفاظت ہے، ہمارے مراکز کی حفاظت ہے، مساجد کی حفاظت، وہ نہج کی حفاظت ہے، اسی پر ڈٹنا ہے قیامت تک۔ لیکن نظام الدین نہج سے ہٹ گیا، چاروں طرف اس پر جو نا فتوے لگ گئے، علماء کی تائید ختم ہو گئی۔ اب کام تو ہو رہا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس میں ترقی نہیں ہے۔ یہاں الحمدللہ ترقی ہی ترقی ہے، برکت ہی برکت ہے، فیض ہی فیض ہے۔ یہ عالمی مرکز ہے، اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔
امت کو فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو خوب ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی ترقی کے لیے، ان کی مشوروں میں برکت کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اللہ پاک مرکز کی ساتھیوں کی، اللہ دعوت و تبلیغ کی، دعوت تبلیغ والوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔